میں نے کبھی کوئی ایسی عادت یا کوئی ایسی شرارت نہیں کی. بس ایک عید کے موقع پہ میں نے بکرے کی رسی کھول دی تھی, مجھے یہ یاد ہے. اسکول میں مجھے کیمسٹری بہت ہی خراب لگتی تھی. آپ سمینہ پیرزادہ کب سے بن گئی یہ بتائیے مجھے. توثیق حیدر صاحب جو ہیں وہ مجھے بہت پسند ہے, ان کا سٹائل مجھے بہت پسند ہے. مجھے لگتا ہے کہ جہاں کہیں بھی میری ضرورت ہے, کسی بھی ریزن پہ, کسی بھی کاز پر, اگر میں جا سکتی ہوں تو وائی ناٹ. آپ نے مجھے نوٹی اصل میں ٹھپا لگا دیا ہے, تو میرا نمبر 1 بھی ہوتا تو آپ نے یہی کہنا تھا کہ آپ نمبر 1 ہیں پھر بھی بہت نوٹی ہیں. السلام علیکم. اوصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سعدیہ رشید. تو جی ناظرین, تو آج ہم آپ کو ایسی شخصیت سے ملوائیں گے جو دوسروں سے تو بڑے دلچسپ سوالات کرتی ہیں, لیکن آج ہم نے سوچا ہم بھی کچھ ان سے زبردست سوالات کریں. تو آئیے آپ کو ملواتے ہیں سونیا لودھی صاحبہ سے, جو سوشل ایکٹیوسٹ ہے, موٹیویشنل اسپیکر ہیں, اور ساتھ ہی ایک بڑی مزیدار سی بات بتاؤں گی, وہ اینکر بھی ہیں. تو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ آئی ایم گڈ ٹو. تھینک یو اینڈ تھینک یو سو مچ اتنا خوبصورت انٹروڈکشن کروانے کے لیے, بہت بہت شکریہ. آپ اس پروفیشن کی طرف کیسے آنا ہوا؟ ویسے آپ بڑی جالی سی موڈ کی لگتی ہیں, تو مجھے لگ رہا ہے نا کہ ایسے اس پروفیشن میں آنا, جب بھی ان کو دیکھتے ہیں نا تو ہمیشہ سے ہی ایسے جالی موڈ میں رہتی ہیں. دیکھیں, مجھے لگتا ہے کہ انسان کو خوش رہنا چاہیے, ہر وقت لائیولی رہنا چاہیے, تو میں ایسے رہتی ہوں, اور اسی طرح سے آپ پازیٹیو بھی رہتے ہیں. اور دوسرا آپ نے کہا کہ میں یہاں کیسے آئی, اینکر میں کیسے بنی. سو ایسا ہوا کہ توثیق حیدر صاحب جو ہیں وہ میرے مینٹور ہیں, میں نے ان کو ہمیشہ سے دیکھا ہے, ان کے پروگرام میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوں, تو مجھے وہاں سے کافی شوق پیدا ہوا, اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ کبھی مجھے اگر ایسا موقع ملے تو بہت اچھا ہوگا. پھر اللہ نے موقع دیا, پھر ماشاء اللہ پی ٹی وی کے ساتھ کافی کام کیا, پی ٹی وی نیوز کے ساتھ ڈفرینٹ چینلس کے اوپر اپیئرنس ہوئی میری, اور اس کے بعد اپنے کچھ شوز کیے, پھر کرتے کرتے یہ سلسلہ چل پڑا. بچپن میں سب سے بری عادت آپ کی کون سی تھی؟ بچپن میں میری کوئی ایسے بری عادت نہیں تھی کبھی بھی, نیور. مطلب میں بڑا ہی ایک اچھا فرما بردار بچہ رہی ہوں, شرارتی بھی رہی ہوں, اسٹل شرارتی ہوں. ہمارا جو مارننگ شو ہے صبح کی سوچ, اس کے جو ہمارے پروڈیوسر صاحب ہیں اویس, وہ مجھے کہتے ہیں میں بہت شرارتی ہوں. ابھی تو میں سمجھتی ہوں کہ اپنے اندر کا بچہ جو ہے میں نے ابھی تک رکھا ہوا ہے, مرنے نہیں دیا, تو اس لیے میں شرارتی ہوں. لیکن بچپن میں بھی میں نے کبھی کوئی ایسی عادت یا کوئی ایسی شرارت نہیں کی کہ جس کے لیے کسی کو برا لگے یا ڈانٹ پڑے یا کچھ ایسا. بس ایک عید کے موقع پہ میں نے بکرے کی رسی کھول دی تھی, مجھے یہ یاد ہے. اس کے علاوہ میں نے ایسا کوئی کام نہیں, کیونکہ میں بہت چھوٹی تھی, لیکن میں نے صرف ایکسپیرینس کرنے کے لیے کہ اگر بکرے کو چھوڑا جائے تو وہ کیا کرے گا, وہ بھاگ گیا. تو اگر آپ کو زندگی میں کوئی ایسی چیز جو آپ سے چھین لی گئی ہو, چلی گئی ہو, تو وہ اگر آپ کو ایسا موقع ملے تو کون سی ایسی چیز ہے وہ دوبارہ لینا چاہیں گی آپ؟ اللہ کا بہت بہت احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ عطا کیا ہے, اور اگر کوئی چیز لی بھی گئی تو اللہ نے پھر 10 ٹائمز نہیں 100 ٹائمز بڑھا کے اسے مزید اچھا کر کے مجھے عطا کیا. کیونکہ دیکھیں ایسا ہوتا ہے, انسان ہے, زندگی ہے, اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, کچھ چیزیں چلی جاتی ہیں جو آپ کے بیٹر کے لیے ہی ہوتی ہیں, آپ کی اچھائی کے لیے ہوتی ہیں. اس وقت انسان کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے ہائے میرے اوپر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے, ہائے یہ کیا ہو گیا. لیکن ٹرسٹ می, اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت شامل ہوتی ہے. جب وہ کوئی چیز آپ سے لیتے ہیں تو اس کی جگہ جو وہ آپ کو عطا کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے سر کو شکرانے سے اٹھا بھی نہیں پاتے ہیں. تو بتائیے گا کہ آپ کو اپنے لائف پہ جب آپ اسٹوڈنٹ تھی کون سا سبجیکٹ بہت برا لگتا تھا, کہتی تھی نہیں بس اس سے جان چھوٹ جائے؟ اسکول میں مجھے کیمسٹری بہت ہی خراب لگتی تھی, مجھ سے پڑھی بھی نہیں جاتی تھی. اور ادروائز یہ کہ میں نے انجوائے کیا ہے پڑھائی کو, میں ہر چیز کو پازیٹیولی لیتی ہوں بچپن سے. مجھے اچھا لگتا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کے آگے آئے تو بجائے آپ اس کو رو رو کے ایکسیپٹ کریں, آپ اس کو پازیٹیولی لیں تاکہ آپ کو تکلیف کم ہو, آپ کو دکھ کم ہو, پریشان کم ہو آپ اس حوالے سے. یہی بات میں زندگی کے ہر موڑ پر کہنا چاہوں گی کہ, اور جہاں تک طالب علمی کا زمانہ تھا, چھوٹے تھے تو انجوائے کرتے ہیں, ٹیچرز آ رہی ہیں, پسندیدہ ٹیچر ہیں آپ کی ایک, آپ پورا میں نے اپنا بچپن جو ہے اسکول میں بہت انجوائے کیا. ہمیشہ میں مانیٹر رہی ہوں, اور اس کے بعد اپنا کالج جب میں نے اسٹارٹ کیا, کالج میں بھی میں ماشاء اللہ یونین میں بھی رہی ہوں, اپنے ڈرامٹک اسپورٹس سب میں آگے میں رہی ہوں ماشاء اللہ ہمیشہ سے. سو میں نے تو اپنا ہر دور انجوائے کیا ہے. اگر کوئی شخص ہے دل سے اتر جاتا ہے تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ وہی محبت دوبارہ آ سکتی ہے؟
یہ آپ سمینہ پیرزادہ کب سے بن گئی یہ بتائیے مجھے. میں سمینہ پیرزادہ نہیں, میں ایز اے موٹیویشنل اسپیکر میرا کوشچن ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے, ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے, کچھ ایسے حادثات و واقعات آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ شاید صحیح ہے اور وہ صحیح نہیں ہوتا, اور بعد میں اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی آپ کی اپنی غلط فہمی تھی یا کسی نے آپ کو کہہ دیا تھا اور آپ کس کی باتوں میں آ کر آپ نے یہ اقدام اٹھا لیے ہیں, قدم کوئی اٹھا لیا ہے, تو میں کہنا چاہوں گی ویسے تو یہ دو چیزیں ہیں کہ اگر وہ شخص واقعی اس قابل ہے تو آپ اسے معاف کر دیجئے اور پھر آپ اس کو ایک موقع اور دیجئے, اور موقع دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر پھر وہی اس قسم کی حرکت کر بیٹھے اور اگر پھر آپ اس کو موقع دیتے ہیں تو وہ آپ کی بے وقوفی ہوگی. آپ کی اتنی پروقار شخصیت ہے تو زندگی کے اہم فیصلے ہیں وہ کس سے مشورہ کرتی ہیں؟ آبویسلی فیملی. میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ان سے میں بہت مشورے لیا کرتی تھی. وہ ہمیشہ بہت اچھا سمجھاتے تھے. ویسے بھی باپ بیٹی کا رشتہ تھوڑا کلوز ہوتا ہے. اب یہ کہ مما ہیں, بڑے بہن بھائی ہیں, کچھ اچھے دوست احباب ہیں جو کہ سنسیئر ہیں. میں سبھی سے کہنا چاہوں گی کہ زندگی میں جب آپ کو کوئی بھی ڈیسیجن لینا ہو, آپ اپنے اطراف میں اپنے والدین, آپ کے بہن بھائی, آپ کے وہ عزیز, وہ دوست جو آپ سے مخلص ہوں, آپ ضرور ان کے ساتھ شیئر کریں. اور صرف مشورہ ہی نہیں, اگر آپ کسی مشکل میں یا پریشانی میں ہیں تو اس کو چھپائیے نہیں, آپ ڈسکس کیجئے, اس کا حل نکالیے. چھپانے سے چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. یا زندگی میں بھی اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, سب سے رائے لیں, پھر آپ دیکھیں کہ اس میں سے آپ کے لیے کیا سوٹیبل ہے. سنیے سب کی, لیکن آپ کو اپنا زیادہ بہتر پتا ہے کہ آپ کے لیے کیا سوٹیبل ہے. آپ کو سب سے زبردست سٹائل کس اینکر کا لگتا ہے؟ توثیق حیدر صاحب جو ہیں وہ مجھے بہت پسند ہے. ان کا سٹائل مجھے بہت پسند ہے اور میں بہت حد تک ان سے میں نے انسپریشن لی ہے کہ بھئی وہ کس طرح چلتے ہیں, شو میں کس طرح بات کرتے ہیں, کس طرح لفظوں کا انتخاب کرتے ہیں, اس کے بعد لہجے کا اتار چڑھاؤ کیسا رکھتے ہیں. تو ان سے اچھا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. توثیق حیدر صاحب سے اچھا ہوسٹ تو کوئی میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. اور بہن بھائیوں میں مجھ سے بڑے 2 بھائی ہیں اور پھر میرا اپنا 3rd نمبر ہے, مجھ سے چھوٹی ایک بہن ہے. اور ماشاء اللہ وی آر سیٹلز. یہ ہے نا کہ آپ سینٹر میں بھی ہے نا, تو سینٹر والا بھی بڑا نوٹی ہوتا ہے. آپ نے مجھے نوٹی اصل میں ٹھپا لگا دیا ہے. تو میرا نمبر 1 بھی ہوتا تو آپ نے یہی کہنا تھا کہ آپ نمبر 1 ہیں, پھر بھی بہت نوٹی ہیں. مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہو, آپ کسی سے کوئی بات کریں تو اس کو بھی اچھا لگے. جب بولیں اچھا بولیں, جب سوچیں اچھا سوچیں. تو جب یہ اوور آل آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ پھر اس طرح سے ڈیولپ ہوتی ہے. جو ینگسٹرز ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, میں کسی کے بھی اوپر ریسٹرکشنز نہیں لگاتی کہ بھئی آپ صرف یہی پڑھیں کہ بس ادب ہی پڑھے چلے جائیں. میں کہتی ہوں ادب بھی پڑھیں. جہاں اگر آپ اسکرول کر رہے ہیں, ریلز آتی ہیں انسٹاگرام کے اوپر, بے تحاشا کانٹینٹ ہے, یوٹیوب پر, گوگل پر بے تحاشا کانٹینٹ ہے. آپ جہاں پر اپنی تفریح کی مزیدار چیزیں دیکھ رہے ہیں, وہاں پر آپ آدھا گھنٹہ ایسی چیزیں بھی دیکھیں جو اچھا کانٹینٹ ہو, جس سے آپ کو پازیٹیوٹی آئے. ان کو سن کے آپ کو بھی اپنی لائف میں کچھ اچھا کرنے کو سبق ملے. ایسی عادتیں اپنائیں کہ آپ کی پرسنالٹی گروم ہو, کیونکہ جو ہماری یوتھ ہے یہ ہمارے قوم کا سرمایہ ہے. آپ ہمارا ایسٹس ہیں, آپ ہمارا کیا کہنا چاہیے ٹریجر ہیں. آپ کو ہی آگے جا کر ملک چلانا ہے. تو اگر ابھی سے آپ ان گند میں پڑ جائیں گے تو آپ آگے کیا جائیں گے. ہر انسان, میں بھی ڈپریس ہو جاتی ہوں, انسان ہے نا ہم. ہر جگہ ہم جو جب سے میں نے صبح کی سوچ جوائن کیا ہے یہ ABN نیوز کے اوپر, یقین کیجئے ڈے بائی ڈے مجھے ایسی چیزیں سننے کو ملتی ہیں, ایسے گیسٹ ایسی باتیں سیاستدان آ کے شیئر کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے, ایسی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر ہوتی ہیں کہ تکلیف ہوتی ہے, دکھ ہوتا ہے, ذہن میں وہ باتیں چلتی رہتی ہیں اور لا محالہ وہ چیز کیا ہوتی ہے, مجھے بادر کرتی ہے, میں ڈپریس ہو جاتی ہوں. لیکن میں اس کے لیے کچھ تدارک بھی رکھتی ہوں. میں اپنی کچھ ایسی ہیلدی ایکٹیویٹیز بھی رکھتی ہوں کہ میرا جو ڈپریشن ہے وہ وہاں نکلے, کیونکہ اگر وہ میرے اندر رہے گا تو آخری بار پھر مجھے ختم ہی ہو جانا ہے. کھیل میں کون سا کھیل زیادہ پسند ہے؟ کرکٹ بھی کھیل لیتی ہوں میں, مجھے اسکواش بھی دیکھنا اچھا لگتا ہے. کھیلنا نہیں پسند, بہت زیادہ ایفرٹس ہوتی ہیں اس کے اندر. اور ادروائز جو ہے بیڈمنٹن مجھے کھیلنا اچھا لگتا ہے, باسکٹ بال کھیلنا اچھا لگتا ہے. تو سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پر کیا میسج دینا چاہیں گی؟ سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پر دیکھیے, میں نے ہمیشہ نا ہیومینٹی کو سپورٹ کیا ہے. میں انسانیت کو سپورٹ کرتی ہوں. میں کسی مذہب کو سپورٹ نہیں کرتی, میں کسی ایک کاز کو سپورٹ نہیں کرتی. میں نے بریسٹ جو کینسر اویئرنیس پروگرامس ہوتے ہیں
اس کے لیے میں نے بہت کام کیا ہے. میں نے پولیو کے لیے بہت کام کیا ہے. اس کے بعد میں تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے میں خود بھی بلڈ ڈونیٹ کرتی ہوں ماشاءاللہ, اور بینکس میں جاتی ہوں, اس طرح کے بلڈ بینکس میں جا کے بھی کرتی ہوں, ادروائز بھی کرتی ہوں. اور ہم بلڈ ڈونیشن کیمپس بھی لگاتے ہیں, میں ان کو بھی سپورٹ کرتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ جہاں کہیں بھی میری ضرورت ہے, کسی بھی ریزن پہ, کسی بھی کاز پر, اگر میں جا سکتی ہوں تو وائی ناٹ. اور میں سب کو مشورہ دوں گی, کرتے رہیں چھوٹے چھوٹے کام, کچھ بھی. اگر آپ کے گھر میں کوئی چوکیدار بھی ہے, آپ اس کے لیے بھی اگر تھوڑا سا کچھ کر سکتے ہیں تو آپ ضرور کریں, کرنا چاہیے یہ. تو اسی کے ساتھ اپنی میزبان سعدیہ رشید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.